بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین وعن علی رضی اللہ عنہ ان مکاتبا جاءہ فقال انی عجزت عن کتابتی فاعنی قال الا اعلمک کلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان علیک مثل جبل دینا اداہ اللہ عنک قل اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک مکاتب آیا اور کہنے لگا کہ میں بدلے کتابت ادا کرنے سے عاجز ہو چکا ہوں، آپ میری مدد فرمائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تجھے وہ کلمات نہ سکھا دوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے کہ اگر تم پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے تم کو سبکدوش فرما دیں گے۔ تم یہ دعا پڑھا کرو، اے اللہ اپنے حرام سے حلال کے ذریعے میری کفایت فرما اور اپنے فضل کے ذریعے مجھے اپنے ماں سوا سے مستغنی کر دے۔ مکاتباً، تو یہاں پر اس سے مراد وہ غلام ہے جس سے اس کا آقا کہے کہ تم اتنا مال دے دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے اور وہ اس کو قبول کر لے تو ویسے غلام کو مکاتب کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے تو آپ سے مال مانگا لیکن آپ نے اس کو یہ کلمات سکھا دیے اور اس کو مال نہیں دیا۔ تو اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت مال نہیں تھا اور اس کو خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں فرمایا، اس لیے اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا اور اس کو ایک بہترین دعا سکھلا دی۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یہ دعا اس لیے سکھائی ہوگی کہ اس کو فرمایا کہ تم لوگوں سے سوال کرتے ہو حالانکہ ضرورت کے پورا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اس لیے تم اس سے دعا کرو اور اس دعا کو پڑھو تاکہ تمہاری ضرورت پوری ہو جائے۔ پھر فرمایا لو کان علیک مثل جبل دینا، تو اس میں قرض کی مثال دی کہ قرض اتنا زیادہ ہو جو پہاڑ کے برابر ہو تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دیں گے۔ تو اس سے مراد یعنی قرض کی کثرت ہے۔ تو اللہ پاک سے اگر ہم یہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ قرض جیسی مصیبت سے بھی جان چھڑوا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ پریشان ہو کر لوگوں کے پاس جانے کی بجائے سب سے پہلے یہ دعا کریں، پھر اس کے بعد کوئی سبب وغیرہ اختیار کریں۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علم اباہ حسین کلمتین یدعو بہما اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دعا کے لیے یہ دو کلمے سکھلائے، اے اللہ میرے دل میں ہدایت کو ڈال دے اور مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ فرما۔ مشکات کی ایک روایت میں پورا قصہ اس طرح سے ہے کہ عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کل کتنے خدا کی عبادت کرتے ہو؟ تو میرے والد نے کہا 7، 6 زمین کے اور 1 آسمان کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا رغبت اور خوف کس سے آتا ہے؟ تو میرے والد نے کہا آسمان والے خدا سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تم کو ایسے 2 کلمات بتاؤں گا جو تم کو نفع دیں گے۔ تو حضرت عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ کو وہ 2 کلمات سکھلائیں جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔ تو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھلائے۔ رشد کہتے ہیں سیدھے راستے پر استقامت حاصل کرنا، یہ رہنمائی پانا، اور وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي کہ مجھ کو میرے نفس کے شر سے محفوظ فرما
کہ نفس ہی تمام شر کا۔ وعن ابی الفضل العباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ تعالی قال صل اللہ العافیہ فمکثت ایاما ثم جئت فقلت یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ تعالی قال لی یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت ابو الفضل عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیں جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کروں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو۔ میں چند روز کے بعد پھر حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیں جو میں اللہ سے مانگا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ اللہ سے عافیت مانگو کیونکہ ایمان کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ عافیت کہتے ہیں کہ آدمی محفوظ ہو جائے، یعنی ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی مصیبت سے۔ تو یہ عافیت کی دعا بہت ہی جامع دعا ہوئی کہ اس میں تمام خیر کے حصول کی تمنا ہے اور تمام شروں سے بچنے کی دعا ہے، اس لیے یہ بھی بہت جامع دعا ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی دعا میں اس دعا کو بھی شامل کریں۔ وعن شہر بن حوشب رحمہ اللہ قال قلت لأم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یا ام المؤمنین ما كان اکثر دعائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان عندك قالت كان اکثر دعائه یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ حضرت شہر بن حوشب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا اے ام المؤمنین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاں ہوتے تو کون سی دعا زیادہ تر مانگا کرتے تھے؟ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو اکثر مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، یعنی اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اس میں جو راوی حدیث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا یا ام المؤمنین، یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا نام نہیں لیا بلکہ کنیت سے یاد کیا۔ یہی ادب ہے کہ بڑوں کا نام لینے کی بجائے لقب وغیرہ سے یاد کیا جائے۔ اور ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، اس کو قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا کہ ان کی عورتیں امت کی مائیں ہیں۔ یہاں ماں سے مراد تعظیم و تکریم ہے، ورنہ احکام جو ہیں یعنی محرم ہونے کی وجہ سے باہم پردہ نہ ہونا یا میراث میں حصہ دار ہونا، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں تھا یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے، یعنی ہدایت کے بعد گمراہی یا گمراہی کے بعد ہدایت دینے والا۔ ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر استقامت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواضع کے طور پہ دعا فرماتے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم تھے اور آپ کی دین پر استقامت تو لازمی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ مقصد دین کی استقامت اور حسن خاتمہ ہے۔ اگر یہ دولت نصیب نہیں تو پھر تو تمام عبادات اور ریاضات ضائع ہوں گی، اس لیے دین کی مضبوطی کی دعا کرنی چاہیے۔ اور علماء فرماتے ہیں قرآن کی اس آیت میں بھی اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان من دعاء داود علیہ السلام اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے،
اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچائے۔ اے اللہ اپنی محبت میری جان اور میرے اہل خانہ اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ پسندیدہ بنا دے۔ تو اس میں فرمایا اللہم انی اسألک حبک، تو اس کے دو ترجمے کیے گئے، ایک تو یہ کہ تیری محبت جو مجھ سے ہے، اور دوسرا یہ کہ میری محبت جو تجھ سے ہے۔ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، یعنی اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے، تو اس سے مراد علماء، صلحاء وغیرہ ہیں۔ تو اس حدیث میں فرمایا کہ اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی، اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و مالی۔ تو دونوں ہی طرح سے پڑھنا درست ہے کیونکہ دونوں جو ہیں یہ ثابت ہیں اور مسنون ہیں۔ پھر فرمایا احب الی من نفسی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ یہ بیان فرمایا کہ اے اللہ تیری ذات مجھے میری ذات سے زیادہ محبوب ہو جائے، اور پھر فرمایا وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، یعنی تیری ذات مجھ کو ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو جائے۔ یعنی جس طرح سے آدمی کو ٹھنڈے پانی سے طبعی محبت ہوتی ہے گرمیوں کے موسم میں، تو اے اللہ تیری محبت میں میری طبیعت میں ایسی سرایت کر جائے۔ پھر فرمایا ذاک اکمل مراتب المحبہ، اور یہ سب سے زیادہ اعلیٰ محبت کے درجات میں سے ہے۔ تو یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے نزدیک تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ سے اللہ کی محبت بھی مانگنی چاہیے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے ذریعے ہمیں سکھلایا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذو بیاض الجلال والاکرام، رواہ ترمذی و رواہ النسائی من روایت ربیعہ بن عامر صحابی، قال الحاکم حدیث صحیح الاسناد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے یا ذا الجلال والاکرام پڑھا کرو۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا، نسائی نے ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، حاکم نے کہا کہ حدیث صحیح سند والی ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا کہ دعا میں زیادہ تر یا ذا الجلال والاکرام کثرت سے پڑھا جائے، کیونکہ یہ اللہ کے اسماء میں سے ہے۔ اس کے معنی ہے بزرگی اور بخشش کا مالک۔ یہ لفظ بہت ہی جامع ہے۔ لفظ جلال، جس نے خدا کا جلال اور بزرگی دیکھی، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ذلیل کرے، اپنے اندر سے اپنی بڑائی کو نکال کر اللہ کے لیے بڑائی کو ثابت کرے۔ الاکرام یعنی بخشش کرنے والا، اس میں اشارہ ہے کہ جب اللہ ہی بخشش کرنے والا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے آدمی اپنی حاجت بیان نہ کرے، اور جس نے اللہ کا اکرام دیکھا تو اس کو چاہیے کہ وہ اسی کا شکر گزار بنے اور اپنی عبادت کو صرف اسی کے لیے خالص کرے۔ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کی گئی، اور جو بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اس سے بے حد خوش ہوتے ہیں۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یا ذا الجلال والاکرام اسم اعظم میں سے ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے سنا کہ وہ یہ پڑھ رہے تھے یا ذا الجلال والاکرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو کچھ بھی یہ مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ امام نووی رحمہ اللہ حدیث مبارک میں جو ایک لفظ آیا تھا العزو، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ لام کے کسرہ زوا معجمہ کی تشدید کے ساتھ، یعنی اس دعا کو لازم کرو اور کثرت کے ساتھ پڑھو۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعاء کثیر لم نحفظ منہ شیئا، قلنا یا رسول اللہ دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، فقال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله،
تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی دعائیں ارشاد فرمائی، ہم اس کو کچھ بھی محفوظ نہ رکھ سکے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے بہت سی دعائیں ارشاد فرمائی، ہم کو تو ان میں سے کچھ بھی یاد نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی دعا نہ بتاؤں جو سب کو جامع ہو؟ یوں دعا کرو اللہم انی اسألک من خیری، یعنی اے اللہ آپ سے اس تمام بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کا آپ سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، اور ہم آپ کی ان تمام برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ آپ ہی سے مدد لی جاتی ہے، آپ ہی کے پاس فریاد پہنچنے والی ہے، اور برائی سے بچنا اور نیکی کی قوت دینے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کر کے امت کے لیے بہت آسانی پیدا کر دی، کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی دعائیں ہیں کہ ان سب کو یاد کرنے کے لیے بھی ایک مستقل عمر چاہیے۔ اگر اس حدیث کو صرف یاد کر لیا جائے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال میں جتنی دعائیں مانگی ان سب کا خلاصہ اس حدیث میں آ گیا۔ یعنی اے اللہ میں آپ سے وہ بھلائیاں مانگتا ہوں جو آپ سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی، تو آدمی خود ہی اندازہ لگائے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خیر کی دعا چھوڑی ہوگی کہ وہ اللہ سے نہ مانگی ہو۔ تو یہ بہت ہی جامع دعا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ دعاؤں کا خلاصہ ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال کان من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامت من کل اثم والغنیمت من کل بر والفوز بالجنہ والنجاة من النار۔ رواہ الحاکم ابو عبداللہ وقال حدیث حسن علی شرط مسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہوتی تھی اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، یعنی اے اللہ آپ سے آپ کی رحمت واجب کر دینے والی اور آپ کی مغفرت کے لازم کرنے والی چیزوں کی توفیق کا سوال کرتا ہوں، اور ہر گناہ سے سلامتی اور ہر نیکی سے فائدہ اٹھانے اور جنت کے حصول اور دوزخ سے نجات مانگتا ہوں۔ اس میں فرمایا موجبات رحمتک، یعنی اے اللہ ایسی بات یا عمل یا عادت کی توفیق عطا فرما جس کی وجہ سے جنت واجب ہوتی ہے۔ اسی کے قریب معنی علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس عمل کے اوپر جنت کا وعدہ ہے اس کو کرنے کی اللہ توفیق دے دے، جب عمل ہو جائے گا تو اللہ اپنے وعدے کو پورا فرمائیں گے۔ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، یعنی تیری مغفرت کو لازم کرنے والی۔ عزائم یہ جمع ہے عزیمہ کی، مطلب یہ کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے نیک بندوں سے عزم فرما لیا کہ میں ان کی مغفرت کروں گا، ورنہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں۔ وَالسَّلَامَةَ مِن كُلِّ اِثْمٍ، اس جملے کا مطلب ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اے دعا قبول کرنے والے اللہ، میرے اندر سے تمام معاصی اور رذائل کے مادے کو بالکل ہی ختم فرما دیں۔ اگرچہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم تو صرف انبیاء اور فرشتوں ہی کی ذات ہے، مگر یوں دعا کرنا کہ اے اللہ مجھ کو گناہوں سے، رذائل اخلاق سے حفاظت فرما دے، یہ کہنا جائز ہوگا، جیسا کہ ہم نے پچھلی حدیث میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلانے کے لیے بھی اس طرح کے الفاظ استعمال فرمائے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.